حضرت امام جعفر صادق رحمتullah علیہ کا تعارف۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم حضرت امام جعفر صادق رحمتullah علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمتullah علیہ اہل بیت اطہار میں سے بزرگ ترین شخصیت ہیں۔ فقہ جعفریہ کی نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امام محمد باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمتullah علیہ نے اپنے دادا حضرت زین العابدین اور اپنے والد امام محمد باقر کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اس طرح آپ کو ان عظیم ہستیوں سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ 114 ہجری میں اپنے والد حضرت امام محمد باقر کے بعد مسند تعلیم و تربیت پر بیٹھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام فروا ہے۔ آپ کی علمی اور روحانی خدمات کی شہرت سن کر دور دراز سے لوگ آنے لگے۔ حق گوئی اور سچائی کی بنا پر آپ صادق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ کے علوم کے علاوہ ریاضی اور کیمیا جیسے علوم کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ آپ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہم کے استاد تھے اور انہوں نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے جابر بن حیان ہیں جو سائنس اور ریاضی کے مشہور ماہر ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک تھی۔ ان میں فقہ کے علماء بھی تھے اور علم کلام کے ماہرین بھی۔ آپ کے شاگردوں میں سے بہت بڑے بڑے فقہا بھی ہیں اور آپ کثرت سے عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا کوئی دن اور کوئی وقت عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام مالک رحمتullah علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہا اور آپ کو ہمیشہ نماز پڑھتے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور روزے کی حالت میں پایا۔ حضرت امام جعفر صادق کی سخاوت اور اعلیٰ کردار اور حسن اخلاق کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو حاجی تھا وہ مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اسے شبہ ہوا کہ اس کی 1000 دینار کی تھیلی موجود نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا اور ایک گوشہ مسجد میں امام جعفر صادق کو نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ آپ کو بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا اس میں 1000 دینار۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ کے ساتھ ہو لیا۔ گھر پر تشریف لا کر آپ نے 1000 دینار اس کو دیے۔ وہ مسجد میں واپس آیا اور اپنا سامان اٹھانے لگا تو خود اس کے دیناروں کی تھیلی اپنے ہی سامان میں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ پھر اس نے معذرت کرتے ہوئے وہ 1000 دینار واپس کرنا چاہے، مگر آپ نے فرمایا کہ ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ مدینہ طیبہ میں قحط کے زمانے میں امام جعفر صادق نے ایک مرتبہ اپنے وکیل سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینہ منورہ میں مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پاس کس قدر غلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمیں اس مہنگائی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں، ہمارے پاس غلے کا اتنا ذخیرہ ہے کہ جو بہت عرصے تک کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام غلہ فروخت کر ڈالو اور اس کے بعد جو حال سب کا ہو وہی حال ہمارا ہو۔ جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو فرمایا اب خالص گندم کی روٹی نہ پکایا کرو بلکہ آدھے گندم اور آدھی جو کی روٹی پکایا کرو۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نیکی 3 اوصاف کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی، تو اپنی ہر نیکی کو معمولی سمجھے، اس کو چھپائے اور اسے کرنے میں جلدی کرے۔ امام جعفر صادق رحمتullah علیہ کا انتقال 148 ہجری میں ہوا اور آپ کی تدفین مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں کی گئی اور آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمتullah علیہ نے
تجہیز و تکفین کی اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ امید کرتی ہوں آج کے لیکچر سے آپ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔